تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم امتیوں کے تمام حال احوال سے ہر دم واقف ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے، سرکار کے کرم سے ہمارے غوث اعظم کو یہ مقام حاصل ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہو. سبحان اللہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہمارے اسلاف کو وہ طاقتیں بخشی ہیں، وہ مقام دیے ہیں، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوبین کا دنیا میں بھی مقام بلند رکھا ہے اور آخرت میں بھی ان کی بہت ہی بلندیاں ہیں. تو ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنا ہے. ہمارے اسلاف کے طریقے کیا رہے؟ انہوں نے تبلیغ دین کیا ہے. انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے. پہاڑی شریف بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہاڑی شریف، آپ تقریباً 700 کچھ اوپر سال ہے، 750 تقریباً 750 سال پہلے آپ کہاں سے؟ عراق سے. آپ عراق سے یہاں تشریف لائے. اس وقت حیدرآباد بھی نہیں بنا تھا. حیدرآباد جو ہے شہر حیدرآباد کی بنیاد تک نہ رکھی گئی تھی. حیدرآباد آباد نہیں ہوا تھا. یہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. حیدرآباد کب بنا؟ 400-450 سال ہو رہا ہے. حیدرآباد بن کر 400-450 سال. آپ کب تشریف لائے؟ 750 سال پہلے. تو حیدرآباد کی بنیاد رکھنے سے پہلے، حیدرآباد بننے سے 200-250 سال پہلے آپ جو ہے پہاڑی شریف تشریف لائے. ابھی بھی اگر پہاڑی شریف آپ جاتے ہیں تو وہاں پر کیسی پہاڑیاں ہیں. رات میں اگر لائٹیں بند ہو جائے تو آدمی تو وہاں گھبرا جاتا ہے. حیدرآباد کی لائٹیں تو وہاں سے نظر آتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اکیلا کوئی آدمی اکیلے رہنے گھبراتا، ابھی بھی گھبراتا اکیلا جانے، یا لائٹ بند ہو جائے، کرنٹ فیل ہو جائے، وہاں پر اکیلا آدمی تھوڑا سا جھجک محسوس کرتا ہے. لیکن پیارے بھائیو، قربان جائیے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر. سبحان اللہ کہ اس وقت آپ 750 سال پہلے ان علاقے میں آ کر آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور آپ نے تبلیغ دین فرمایا. راستہ جو چلتے ہوئے آپ آئے، سارا راستہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں سب نے تبلیغ دین فرمایا ہے. خواجہ قاجگان، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تبلیغ دین فرمائی، لاکھوں لوگوں کو آپ نے مسلمان بنایا. تو جتنے اسلاف گزرے ہیں سب نے یہ کام کیا ہے. پیارے بھائیوں، اگر وہ سلسلہ جاری رہتا تو آج روز زمین پر پوری دنیا میں ہر طرف اسلام نظر آتا. لیکن آج ہمارے حال یہ ہے کہ افسوس کہ ہم نے مسجدوں سے اپنا رخ پھیر لیا ہے. ہمارا رخ اب ہمارا رخ شراب کے اڈوں پر، زنا کے اڈوں کی طرف ہمارا رخ ہو چکا ہے. پب پر اور جہاں گناہ ہوتے ہیں، گناہ کے اڈوں پر ہمارا رخ ہو گیا ہے. مسجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ پیسے کی خاطر لوگ سیاست میں داخل ہو کر اپنے ایمان عقیدے کو برباد کرتے نظر آ رہے ہیں. بت پرستوں کی صحبت میں رہ کر جا کر بت پرستی میں نام نہاد مسلمان، اپنا نام مسلمان رکھ لیا ہے. لیکن ان کو چاہیے دنیاوی شہرت، ان کو چاہیے دنیاوی منصب، ان کو چاہیے دنیاوی بڑی سیٹ، ان کو کوئی وزیر کی سیٹ چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو دولت چاہیے، ان کو شہرت چاہیے. اس کی خاطر کافروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی دیوی دیوتاؤں کے پاس جا کر نعوذ باللہ پوجا پاٹ میں مسلمان لگ رہا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. ارے کہاں کا مسلمان؟ تو مشرک ہے، مسلمان تو ہے ہی نہیں. تو نے نام تو مسلمانوں جیسا رکھ لیا ہے لیکن تو ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کتنے مسلمان کافروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں. ارے تم ان کافروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر لو، تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں، تمہیں کچھ ملنے والا نہیں. ارے آؤ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، اگر اللہ کو تم راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو سبحان اللہ یہ دنیا والے تمہارے پیچھے آئیں گے، یہ دنیا والے تمہارے پیچھے آئیں گے. تمہیں ان کے پیچھے جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں. لیکن تم سمجھو لیکن تمہارے ذہن میں تو بس دنیاوی منصب، دنیاوی دولت یہ تمہارے دلوں کے اندر، ذہنوں میں گھر کر گیا ہے، اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. خدا کی قسم پیارے بھائی، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ آ کے چلے گئے. شداد بہت بڑی جنت بنایا،
جب جنت میں داخل ہونا چاہا، ایک قدم جنت کے اس کے دروازے کے اندر رکھا، دوسرا قدم رکھنے والا تھا، ملک الموت علیہ السلام آئے اور اس کی روح قبض کر لیے، چاروں خانے چت۔ پیارے بھائیوں، جب شداد نہ رہا، فرعون نہ رہا، جب نمرود نہ رہا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار جن کی بڑی بڑی حویلیاں، بڑے بڑے محلات، سونے چاندی کے ان کے بڑے بڑے خزانے، اتنا رکھنے کے باوجود وہ ناکام رہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں لینا ہے دنیا سے؟ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ کیا تھا تمہارے ہاتھ میں؟ کیا لے کر آئے تھے؟ اور تم جب جاؤ گے کیا لے کر جاؤ گے؟ کیا تمہارے ہاتھ میں ہوگا؟ کون سی دولت تمہارے ہاتھ میں ہوگی؟ کتنے سونے کے سکے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے؟ کتنے بڑے بڑی بلڈنگوں کے کاغذات تمہارے ہاتھ میں ہوں گے؟ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تم بڑے وزیر ہوں گے، لیکن جب تمہیں موت آئے گی تمہارے دونوں ہاتھ خالی کے خالی رہ جائیں گے۔ پیارے محترم بھائیوں، آدمی خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ ہی جانے والا ہے۔ یہاں سے جو اکٹھا کرنا ہے تو وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو صحابہ کو تعلیم و تربیت دے کر جو ذہن عطا فرمایا، اسی کے مطابق حضرت علی نے جو فرمایا کہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال عطا کیا۔ تو پیارے بھائیوں، مال کو تلاش کرنے، مال کی طلب میں، مال کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنی قیمتی زندگی کو مال کی ہوس میں، مال کی زیادہ طلبی میں اس کو برباد نہ کریں، بلکہ پیارے بھائیوں ایک ایک لمحہ ہمارا بڑا قیمتی ہے۔ اگر ہم نے پانچوں نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ کر لی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو کوئی بندہ با جماعت پڑھے اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا، ساری رات عبادت کا ثواب۔ اور اس کے بعد فجر کے بعد اگر ظہر جماعت سے پڑھ لے تو فجر سے ظہر تک اس کو عبادت کرنے کا ثواب، ظہر کے بعد عصر بھی جماعت سے پڑھ لے تو ظہر سے عصر تک عبادت کرنے کا ثواب، پھر عصر کے بعد مغرب جماعت سے پڑھ لے تو عصر سے مغرب تک عبادت کرنے کا ثواب، پھر مغرب کے بعد عشاء جماعت سے پڑھ لے تو مغرب سے عشاء تک عبادت کا ثواب، عشاء کے بعد فجر جماعت سے پڑھ لے ساری رات عبادت کا ثواب۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ یعنی با جماعت ادا کرتا ہے، تو گویا 24 گھنٹے سبحان اللہ 8 پہر اس کی عبادت میں گزر رہے ہیں، 8 پہر عبادت میں گزر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کا یہ مقام ہے کہ کئی ہمارے مسلمان بھائی اذان ہوتی ہے کبھی یہ کام کر کے نکلوں گا، یہ کام کر کے نکلوں گا، میں اتنا وقت برباد کر دیتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، پہلی رکعت ختم ہو جاتی ہے، بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ جماعت ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اکیلے تنے تنا کے پڑھتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک جماعت کا چھوٹنا یعنی ایک رکعت کا چھوٹنا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا جو رو رہے تھے، سرکار نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے 10 اونٹ چوری ہو گئے ہیں، اس کے غم میں رو رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ میں تو یہ سمجھا کہ تمہاری تکبیر اولیٰ چھوٹی ہوگی، تکبیر اولیٰ چھوٹی ہوگی جس کے غم میں تم رو رہے ہو۔ تو انہوں نے اس کا یا رسول اللہ کیا ایک تکبیر اولیٰ کا چھوٹنا 10 اونٹوں کے چوری ہونے سے زیادہ نقصان ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ ہاں، ایک تکبیر اولیٰ کا چھوٹ جانا 10 مال بردار اونٹوں کے چوری ہونے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو ہماری کتنی تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے، کتنی تکبیر اولیٰ مسلمانوں کی چھوٹ رہی ہے؟ کون ان کو بتائے کہ بھائی آپ کی جو جماعت چھوٹ گئی، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ تکبیر اولیٰ اس تکبیر کو کہتے ہیں کہ امام صاحب نے رکعت باندھی اللہ اکبر، آپ نے بھی رکعت باندھ لی، آپ کو تکبیر اولیٰ مل گئی۔ اب اگر امام صاحب پھر رکوع میں چلے گئے، آپ بھی آئے وضو کر کے اور امام صاحب رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے آپ بھی رکوع میں شامل ہو گئے، امام صاحب کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے اگر آپ رکوع میں شامل ہو گئے آپ کو تکبیر اولیٰ مل گئی۔ اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا آپ کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ 10 مال بردار اونٹوں کے چوری ہونے سے زیادہ آپ کا نقصان ہو گیا۔ آپ کو بتائے کون؟ آپ کس کے پاس جا کے سنتے ہیں؟ کون آپ کو سنائے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب ہمارے کتنے لاکھوں مسلمان بھائی ہیں جو نمازی نہیں پڑھتے، جماعت تو جماعت نماز نہیں پڑھتے۔ پیارے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جو لوگ جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں تنہا نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس جاؤں اور جا کر ان کو گھروں کے اندر ہی رکھ کر جوانوں کو بلاؤں، لکڑیاں منگاؤں اور لکڑیاں لگا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔
لیکن عورتوں اور بچوں کی وجہ سے میں یہ نہیں کرتا. تو پیارے بھائیوں، جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنا چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، آقا باوجود رحمت للعالمین ہونے کے ان پر اس قدر ناراض ہے، فرما رہے ہیں کہ جوانوں کو لاؤ اور لا کر لکڑیاں لگا کر ان کو آگ لگا دوں. تو پیارے بھائیوں، تو جو گھروں کے اندر نماز پڑھے آقا ان پر اتنا ناراض، تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، گھروں میں بھی نہیں پڑھتے، ان کا کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے. جو بالکل بے نمازی بن کر پھر رہے ہیں، نہ ان کو نماز کا کوئی خیال ہے، نہ ان کو نماز پڑھنے کے ان کو سلیقے آتے ہیں، نہ ان کو قرآن پاک پڑھنے آتا ہے، بس بڑے ہو رہے ہیں، بس عمر گزر رہی ہے، بڑے ہو رہے ہیں، شیونگ کرنے کا ٹائم آ گیا، چلو اتنی داڑھی آئی، اب کیا کرنا ہے؟ شیونگ کرنا ہے. بڑے ہو گئے، شیونگ کر رہے ہیں، اب کیا کرنا؟ دوست تھوڑے بلڈر نظر آئے، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا چلو اپن باڈی بلڈنگ کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، جسم بنائیں گے، باڈی بنائیں گے، یہ کھا لیں گے، وہ کھائیں گے، یہ کھا کے ایکسرسائز کر کے بنا لیں گے، ایسے ہو جائیں گے. پیارے بھائیوں، بڑے بڑے پہلوان آئے، بھولو پہلوان آ کے چلا گیا، گھاما پہلوان آ کے چلا گیا، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے باڈی بلڈر آئے، جنہوں نے اپنے جسم کی نمائشیں کی اور بڑے بڑے میڈل حاصل کیے، لیکن ملک الموت علیہ السلام جب آئے تو ان کی طاقت، ان کی پہلوانی اور ان کی باڈی بلڈنگ سب بیکار ہو گئی. ملک الموت علیہ السلام جب تشریف لائے، ان کے چاروں خانے چت ہو گئے. تو پیارے بھائیوں، اگر طاقتور بنانا ہے، روحانیت کو طاقتور بنائیے، روحانیت کو طاقتور بنائیے. کہ آپ اگر چاہیں، ہمارے اسلاف ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں 25 دن تک بغیر سحری اور بغیر افطار کے روزہ رکھ سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے سحر و افطار کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو ان کی روحانی کیفیت کا یہ عالم ہو چکا ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے. ایسی روحانی کیفیت ہے کہ 25 دن تک بن سحری بن افطار روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ کیسے؟ کیا انہوں نے کوئی ایکسرسائز کی ہے، باڈی بلڈنگ کی ہے؟ نہیں، وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، تقویٰ ان کے اندر ہے، خشیت الہی ان کے اندر ہے. تو روحانی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ نہ ان کو سحری نہ افطار، بغیر سحری بغیر افطار کے 25 دن گزارنے کی طاقت آ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ سنت کو ملحوظ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آقا کی محبت ان کے دل کے اندر ہے. تو سب سے پہلے آقا کی سنت. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، نماز فرض نہیں ہوتی بچے کے اوپر، بچہ پیدا ہوتا ہے، سنت اس کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان دی جائے، ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت دی جاتی ہے. تو یہ سنت. عقیقہ کرنا سنت، 7ویں دن نام رکھا جائے. فرض عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے. فرض کب ہوتا ہے؟ نماز فرض ہوتی، روزہ فرض جب بچہ بالغ ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے سنتیں ساتھ آ رہی ہے. پیدا ہوتا ہی سنت. کیا سنت؟ پیدا تو اچھا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھنا سنت. آقا نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو اچھا اس کا نام رکھو، کہ بچے کو جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کی تاثیر اس بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس بچے کے اندر نام کی تاثیر آتی ہے. تو اچھا نام رکھو. کون سا اچھا نام؟ اچھا نام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ اچھے نام جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے عبد الرحمن، عبداللہ. پھر آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد یا احمد جس کا نام ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. اور یہ بھی فرمایا آقا نے کہ جس کا نام محمد ہو اور اگر وہ کسی مجلس میں آئے تو تم اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، اس کو بیٹھنے کو جگہ کشادہ کرو، کیونکہ اس کا نام میرے نام پر ہے. جس کا نام محمد ہے اس کے گال پر تماچا مت مارو کہ اس کا نام میرے نام پر رکھا گیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ نام رکھے جائیں. آج کل نام کیسے رکھے جا رہے ہیں؟ عجیب و غریب نام رکھے جا رہے ہیں. لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکیوں کے نام کوئی کھیلنے والی، بیڈمنٹن کھیلنے والی کوئی اس کے نام پہ رکھا جا رہا ہے، کوئی فلم ایکٹر کے نام پہ بچے کا نام رکھ دیا جا رہا ہے. ارے ظالمو، تم کو یہ نام کتنے رکھنے کو کہا ہے؟ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی شہزادی کا نام رکھا ہے فاطمہ زہرا، کیا تم اپنی بچی کا نام فاطمہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا تم اپنی بیٹیوں کے نام امہات المومنین کے مبارک ناموں پہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا تم اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں پہ نہیں رکھ سکتے؟
تم کو یہ نام نہیں چاہیے, تم کو لیٹسٹ نام چاہیے, فلاں کے نام فلاں کے نام فلاں کے نام. اگر ایسے ایسے الٹے پلٹے نام رکھیں گے تو پھر بچیاں بھی انہی کی طرح الٹی حرکتیں کرتی نظر آ جائیں گی. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, نہ پردہ نہ شرم و حیا, بس بے پردگی اور اسلام سے دوری والے معاملات ہو جائیں گے. آقا نے فرمایا کہ جس کے 3 لڑکے ہوں اور اس میں سے ایک بچے کا نام بھی اگر اس نے محمد نہیں رکھا تو ضرور وہ شخص علم دین سے دور ہے. تو ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اگر تمہارے گھر میں 3 لڑکے ہوں تو کیا برا ہے کہ تینوں کے نام محمد رکھے جائیں. سبحان اللہ. تو تینوں کے نام, چاروں کے نام, سب کے نام محمد. تو الحمدللہ ہمارے پاس نام کیسے رکھے جاتے ہیں؟ محمد عبد الرحیم, محمد عبد الکریم, محمد ابراہیم, محمد اسحاق. تو جو بھی نام ہوتا ہے اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے پاس ماحول بنا ہوا ہے, نام سے پہلے ہم محمد رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. محمد صبیر, محمد سبحان. تو پیارے بھائیوں, یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیارے نام دیے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ سرکار کا نام, ہمارے نام میں جو سرکار کا نام آ رہا ہے تو اس نام کی برکت سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. آقا نے فرمایا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد یا احمد ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ہم بھی پیارے محترم اسلامی بھائیوں اپنے بچوں کے نام سرکار کے نام پہ رکھا کریں. بچہ پیدا ہوا, عقیقہ, سرکار نے فرمایا کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرو, اس کے سر کے بال منڈواؤ اور سر پر جو ہے اب سر منڈوا دیا آپ نے تو سر پر جو ہے زعفران وغیرہ ملنا یہ بھی سنت ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ سر کے بال 7ویں دن منڈانے کے بعد اس کا عقیقہ کیا جائے. بعض لوگ حقیقہ کہتے ہیں, ہاں سے حقیقہ نہیں بس عین سے عقیقہ کیا جائے. لڑکا ہو دو جو ہے بھیڑ یعنی بکرے, اگر لڑکی ہے تو ایک بکری بھی جو ہے اس پر ایک بکری سے بھی عقیقہ کیا جائے اور درست. لیکن اگر لڑکا ہے 2 نہیں کر سکتا, باپ غریب ہے, 2 بکرے لانا نہیں ہو سکتا, ہمارے سے پیسے نہیں اتنے, تو پیارے بھائیوں اجازت یہ بھی دے دی گئی کہ اگر 2 نہیں کر سکتا تو 1 بکرے سے اپنے لڑکے کا عقیقہ کر سکتا ہے, لڑکی کے لیے 1 بکری سے عقیقہ کر سکتا ہے. تو پیارے بھائیوں جیسے بچہ پیدا ہوا سبحان اللہ سنتیں 60 ہو گئی. عقیقہ کرنا سرکار کی سنت. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن امام حسین جو آپ کے نواسے ہیں ان دونوں کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ولادت باسعادت کے 7ویں دن خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عقیقے فرمائے. سبحان اللہ. تو پیارے بھائیوں عقیقہ کرنا سرکار کی سنت, سر کے بال منڈوا دینا 7ویں دن اور اچھا پیارا سا نام رکھنا سنت. پھر پیارے محترم اسلامی بھائیوں مسلمانی جو کراتے ہیں سنت ابراہیمی جس کو ختنہ کہتے ہیں, ختنہ کرنا بھی سنت, ختنہ کرنا بھی سنت ہے, فرض نہیں ہے. فرض یہ چیزیں کب آ رہی ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے. جب بالغ ہوگا نمازیں فرض ہوں گی, روزے فرض ہوں گے اور مالدار ہوگا تو حج فرض ہوگا. تو بڑی عمر کے ساتھ یہ چیزیں ہوتے جائیں گی. لیکن جو سنتیں ہیں سبحان اللہ بچہ پیدا ہوتے ہی سنتیں اور پھر تدفین تک آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مردے کو جب دفنا دیا جائے, دفنانے کے بعد اس کے سرانے کھڑے ہو کر الف لام میم سے مفلحون تک پڑھو. پھر پائنتی کے پاس آمن رسول سے لے کے ختم تک. یہ جو ہے یہ سرکار کی تعلیمات میں سے ہے. اور یہ بھی آقا نے فرمایا کہ جب کسی کا تم میں سے انتقال ہو جائے تو اس کی قبر پر کھڑے رہو, رکے رہو, اتنی دیر رکے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے نہر کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تک اس کی قبر پر کھڑے رہو, موجود رہو اتنی دیر تک تاکہ اس کو نئی جگہ پر گھبراہٹ محسوس نہ ہو, اس کو سکون ملے, اس کو انس ملے. ہمارے پاس اس کا الٹا ہوتا ہے. جیسے تدفین ہوتی ہے لوگ دھڑا دھڑا بھاگتے ہیں, ارے 40 قدم چلو 40 قدم چلو 40 قدم چلو. اب کسی کی ماں ہے, کسی کا باپ ہے, بیٹا رو رہا قبر پر, امی جان بابا جان رو رہا ہے بیٹا, بھائی ہے رو رہا ہے بھائی یا جو بھی رشتہ دار ہے, اس کو لوگ اٹھاتے ہیں زبردستی, ارے اٹھو اٹھو چلو چلو اٹھو چلو جلدی اس کو یہاں چھوڑ دو اس کو. ارے کیوں چھوڑ دو بھائی, کیوں 40 قدم جا کے دعا کرنے کے لیے اس کو اٹھا رہے ہیں, آپ جائیے 40 قدم دعا کریے.
کریے اب جا کر اس کو بیٹھنے دیجئے وہاں پر، وہ وہاں بیٹھا ہے تو جو بھی وہاں پر بیٹھا رہے گا تو وہاں پر اس کے بیٹھنے سے پیارے محترم اسلامی بھائیوں جو مردہ ہے، مردہ جو ہے گھبراہٹ میں اس کی کمی آئے گی، کیونکہ جب اس کو لوگ قبر میں اتار دیں گے تو وہ اس کو وہ دیواریں جب ہلنا شروع ہوں گی تو اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر موجود رہو، کہ تم اپنے رشتہ دار کے پاس موجود رہو، کہ تمہاری موجودگی سے اس قبر والے کو سکون ملتا رہے گا، جب تک تم رہو گے سکون ملتا رہے گا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ خالی کیوں رہتے وہاں پر، وہاں کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہو. تو جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا. تو الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تحریک اسلامی یہ چاہتی ہے کہ آقا کی سنتیں عام ہو جائے، ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کو عام کریں، اور مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچیں تو سبحان اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، اور فرشتے کہیں نوم کا سو جائے سے جیسے نوم کا کمات العروس، جیسے دلہن سو جاتی ہے، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو پیارے بھائیوں ایسا ہم کو فرشتہ کہہ دے اور سبحان اللہ خبر میں ہم کو سکون کی نیند مل جائے. اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. تو پیارے بھائیوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں سیکھنے اور اس کو عام کرنے کے لیے تحریک اسلامی کے قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. کل صبح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تحریک اسلامی کا 3 روزہ قافلہ گن بازار مسجد اہل سنت، یہ گن بازار سکندرآباد میں ہے، بیگم پیٹ سکندرآباد، مسجد اہل سنت گن بازار میں الحمدللہ تحریک اسلامی کا 3 روزہ تربیتی قافلہ سفر کرنے والا ہے. تو جو اسلامی اس میں سفر کرنے والے وہ ہاتھ اٹھائیں گے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ادھر آ جائیے، آگے آ جائیے. سبحان بھائی ادھر آگے آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، اور جو بھائی ہے وہ آگے آ جائیے. کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی اسلامی پہ جو نام لکھائے تھے وہ اسلامی بھی اشار بھی کوئی آئے نہیں ہوں گے پورے. تو ماشاءاللہ یہ قافلہ جو سفر کرنے والا ہے پیارے بھائیوں، آپ سب سے بھی میری گزارش ہے، آپ جب ہاتھ اٹھانے کو کہا جائے آپ بھی نیت، سفر کی نیت کر کے ہاتھ اٹھائیے. اٹھائیے بھائی، ہمت کریے. آج ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کل آپ بھی اٹھیں گے انشاءاللہ. ابھی عادت ڈال رہے نا پر انشاءاللہ تعالیٰ، تو کم سے کم ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں اپنے. ہاتھ اٹھیں گے تو ہاتھ والا بھی اٹھے گا انشاءاللہ. اور اندر کے جو ضمیر بھائی ہے جو اٹھنے نہیں دے رہے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم کو ایک دن مرنا ہے. ہم اگر آج نہیں اٹھے تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم کو اٹھانے والے آ جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. تو ویسی جگہ پر لے جا کر ڈال دیا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ مقام پر ہم کو ڈال دیا جائے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ وہاں کی تیاری کر لینا ہے. اور آج کرنا ہے تیاری، آج تیاری کرنا ہے. ریاست کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوا تم ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے درود شریف کے سیرے پڑھ لیتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان یہ درود پاک اگر بیٹھے بیٹھے پڑھا تو کھڑنے سے پہلے، کھڑے کھڑے پڑھا تو بیٹھنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. آئیے با آواز بلند مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اب جو درود شریف پڑھیں گے پیارے بھائیوں اس کی فضیلت یہ کہ پڑھنے والے کے چہرے پر، اس کے منہ پر، اس کے فیس پر رحمت کے 2-4 نہیں 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ علی محمد. اب جو درود پڑھنے جا رہے ہیں پیارے بھائیوں اس کی بڑی پیاری فضیلت ہے. ایک مرتبہ پڑھ لیں گے 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. پیارے بھائیوں اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت بہت پیاری فضیلت ہے. ایک مرتبہ پڑھنے والا خوش نصیب سبحان اللہ اس کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا
आहलु। अब जो दुरूद पढ़ेंगे उसकी भी सेम यही फजीलत है। 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लाह। अब जो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसकी फजीलत यह है कि जो बंदा हर शब जुमा पाबंदी के साथ ये दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा तो सुभान अल्लाह उसकी मौत के वक्त उसको नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों, मौत का वक्त है, जिस्म से रूह निकल रही है, बड़ा सख्त वक्त है, लेकिन ऐसे वक्त पर जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए उसके क्या कहने, तो उसकी मौत की तकलीफ उसके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। तो हर शब जुमा इसको पाबंदी से पढ़ने का अपना जिंदगी भर का मामूल बना लीजिए, बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हर जुमेरात को यहां पर आते रहेंगे तो इज्तिमाई तौर पर पढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये इज्तिमाई तौर पर पढ़ना अल्लाह के हुजूर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंशाअल्लाह मकबूल ही मकबूल होता रहेगा और इंशाअल्लाह हम सबको ये फजीलत हासिल होगी इंशाअल्लाह। और ये भी किताबों में लिखा है कि यहां तक कि जब उसको कब्र में रखा जाएगा तो वो देखेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसे उसकी कब्र में उतार रहे हैं। सुभान अल्लाह। और यहां तक कि प्यारे भाइयों, सुभान अल्लाह, आका अलैहि सलातु वस्सलाम का जब वो दीदार कर ले तो क्या बात है। सुभान अल्लाह कि जो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया और जिसके जिस्म को आका अलैहि सलाम का मुबारक हाथ मुबारक आका का मुकद्दस हाथ जिस जिस्म को टच हो जाए तो सुभान अल्लाह खबर की क्या मजाल है कि उसको अजाब में मुब्तला कर सके। वो अजाब कब्र से भी बच जाएगा और इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से भी बच जाएगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे भाइयों, इंशाअल्लाह हर शब जुमा पढ़ने का मामूल बना लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। जज़ाकुमुल्लाह खैरा फिद दारैन। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल तहरीक इस्लामी का ख़वातीन का इज्तिमा हर इतवार दिन में 11 बजे से 1 बजे तक इसी सुन्नी मरकज पर होता है, मदरसे की फर्स्ट फ्लोर पर मुकम्मल पर्दे के एहतमाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन का इज्तिमा होता है। तो तमाम इस्लामियों से मेरी गुजारिश, अपने घरों की ख़वातीन को हर इतवार को होने वाले तहरीक इस्लामी के ख़वातीन के इज्तिमा से मुंसलिक करिए, उनको 11 बजे लेकर आइए और फिर इज्तिमा खत्म होने के बाद उनको यहाँ से आप साथ में ले जाइए। इंशाअल्लाह हमारी माएँ, हमारी बहनें भी इंशाअल्लाह आका की सुन्नतें सीखेंगी और इंशाअल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सच्ची कनीज़ें बनकर पर्दे का एहतमाम करके ज़िंदगियां गुजारेंगी तो इंशाअल्लाह कब्र भी रोशन और आखिरत में नजात होगी इंशाअल्लाह। तो तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है, अपने घरों की ख़वातीन को आप तहरीक इस्लामी के ख़वातीन के इज्तिमा से ज़रूर मुंसलिक करिए। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा और दुआ, उसके बाद सलातो व सलाम, फिर रक़े होंगे, फिर इंशाअल्लाह रात में तहज्जुद की नमाज होगी और सुबह फिर फजर की नमाज के बाद 3 दिन का काफिला सफर करेगा। जो जो इस्लामी काफिले में सफर करने वाले हमारे कमर भाई से रब्ता फरमाए, हमारे यूसुफ भाई से रब्ता फरमाए।